سب سے امپورٹنٹ خبر آئی ہے واشنگٹن ڈی سی سے. بہت ہی بڑی خبر ہے اور یہ خاص طور پہ مینڈیٹ چوروں کے لیے اور جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جو پامال ہوئے ہیں اور الیکشن میں بدترین قسم کی پری پول ریگنگ اور پھر بعد از انتخابات جو دھاندلی کے ریکارڈ توڑے گئے، ان کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے. اور اچھی خبر ہے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو رول آف لا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا بڑے جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، اور جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے ووٹ کی قدر کی جائے گی اور ان کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. ان سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور ایک بہت ہی بڑی سپورٹ ملی ہے، اخلاقی سپورٹ ملی ہے، کیونکہ انٹرنل پریشر تو کوئی لے نہیں رہا. پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، پاکستان کے جو اندر کے حالات ہیں، وہاں پہ تو ایک غدر مچا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام کو مان رہا ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھ رہا ہے. میڈیا پر مسلسل پابندیاں ہیں. سوشل میڈیا، آلموسٹ سوشل میڈیا جو ہے ایک مین جو ٹول ہے وہ بند ہے کافی عرصے سے، اور اسی طریقے سے کل ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس میں بھی بہت سارے سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور مزید سینکڑوں میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ آئندہ چند روز میں بند کر دیے جائیں گے. یہ سچویشن چل رہی ہے. حالات کوئی اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر کے حالات، کیونکہ باہر سے معاملات جو ہیں اب سب سے بڑی سرکار نے، کیونکہ چھوٹی سرکار کی تو باتیں سنتے نہیں ہیں، سب سے بڑی سرکار نے اب دے دیا ہے ایک سٹیٹمنٹ. اور ڈونلڈ لو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اسپیشل وہ سفیر ہیں، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ اسپیشل ایلچی ہیں جو کہ دیکھتے ہیں. ڈونلڈ لو ایک مشہور و معروف کردار ہے جنہوں نے سائفر میں جس کا ذکر ہے، اور سائفر جو لکھا گیا تھا وہ ساری کی ساری ڈونلڈ لو کی بریفنگ تھی اور ڈونلڈ لو نے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو کچھ کنوے کیا تھا وہ ایک لب لباب تھا اور اس کا بریف نوٹ تھا جو کہ آج تک پاکستان کی سیاست میں اس نے زہر گھول دیا ہے. اور اس وقت بھی سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور عمران خان سابق وزیر اعظم جیل کی سلاخوں میں ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ہمارے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری بڑی لیڈرشپ اور 10,000 سے زیادہ سیاسی کارکن جیلوں میں ہیں. تو ان حالات میں ایک ہیئرنگ ہونا تھی، لیکن ہیئرنگ ہونی ہے 20 تاریخ کو، یعنی کہ کل جو ہے وہ ہیئرنگ ڈے ہے، بلکہ آج ہے ہیئرنگ ڈے، اور پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ لیٹ نائٹ یہ ہیئرنگ ہے. لیکن اس ہیئرنگ سے پہلے وہ ڈونلڈ لو نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا ہے اور ان سے سوال و جواب کی نشست ہونی ہے امریکی کانگریس میں، جو کہ امریکی پارلیمان ہے وہاں پہ. لیکن اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلق، پاکستان کے انتخابات سے متعلق، جو کہ بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے. ڈونلڈ لو کا اسٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سنواتا ہوں، بتاتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس حد تک ہے کہ یہ جو عام انتخابات کروائے گئے ہیں وہ سارے انتخابات کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. اور حکومت پاکستان سے وہ خواہ ڈی جورے ہے یا ڈیفیکٹو، بلکہ ڈیفیکٹو کہنا چاہیے، ڈیفیکٹو حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں. امریکی نائب وزیر خارجہ نے کانگریس میں پیشی سے پہلے ایک بیان دیا ہے ڈونلڈ لو نے، اور وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں. انتخابات میں تشدد اور دھمکیوں کے باوجود عوام کو ووٹ ڈالتے دیکھا. ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں کہاں بے ضابطگیاں ہوئیں اور امریکی پالیسی کیا ہونی چاہیے بتانا چاہتا ہوں. پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی واضح طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا ہے. الیکشن میں دھاندلیوں کے سلسلے میں امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی اور جلد سے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی کی گئی اور امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی مذمت کی گئی اور میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی مذمت کی گئی. یہ جو الیکشن کے دوران جو سب کچھ کیا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے. امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا.
امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا. کس کی طرف سے مداخلت تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور جو الیکشن رزلٹس کو آگے پیچھے کیا گیا اس پہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے، اور انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر ہم فکر مند ہیں. اور انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے اور پارٹی کارکنان نے صحافیوں خصوصاً خواتین کو ہراساں کیا، اور صحافیوں کو بھی ہراساں کیا. کس نے کیا؟ جناب ڈیفیکٹو رولرز نے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے قاصر رہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو سکی اور اس سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈونلڈ لو نے کہی ہیں. انہوں نے کہا جی مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے بتایا. اب یہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے انہیں بتایا کہ انہیں آدھے سے زائد حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکا گیا. یعنی آدھے سے زیادہ حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکنے کا مطلب ہے آبزرو نہیں کرنے دیا گیا. اور یہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی پیمانے پر 2 نمبری اور دھاندلی کی گئی ہے. عدالتی ہدایت کے باوجود ملک بھر میں 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس بند رکھی گئی، یعنی کہ پولنگ ڈے والے دن، اور عدالتی احکامات کو بھی نہیں مانا گیا. 8 فروری کو موبائل ڈاٹا سروسز اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز بھی بند رہیں. اور انہوں نے کہا کہ دھمکیوں اور تشدد کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں کا ووٹ ڈالنا مثبت پہلو تھا. ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% سے زائد خواتین کو منتخب کیا. یہ انہوں نے ڈونلڈ لو کی ایک چارج شیٹ ہے حکومت وقت کے لیے، اور اس حکومت وقت کے لیے جس نے الیکشن کروایا ان تمام کرداروں کے لیے یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی ایک چارج شیٹ ہے.